نسمة الصبح الآثير تكلمي واروي حديثا مفعما بتنعمي هبي علينا فالقلوب أجادب. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لرن اردو یعنی اردو گرامر کے پارٹ 17 میں یعنی اردو گرامر کے اس 17ویں حصے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں. ہم نے سیکھا تھا کہ اس میں عام کی 5 قسمیں ہیں. اس کے بعد پھر ہم نے شروع کیا ہے کہ اس میں خاص کی کتنی قسمیں ہیں. تو آپ کو بتایا گیا تھا کہ جس طرح اس میں عام کی 5 قسمیں ہیں اسی طرح اس میں خاص کی بھی 5 قسمیں ہیں. یعنی اس میں علم، لقب، خطاب، تخلص اور عرف، یہ 5 قسمیں ہیں اس میں خاص کی. اس میں علم، لقب، خطاب، تخلص اور عرف، یہ 5 قسمیں ہوتی ہیں اس میں خاص کی. اور ان 5 قسموں میں سے آپ اس میں علم کے بارے میں جان چکے ہیں. کچھ حضرات نے سوال کیا تھا کہ اس میں علم ہے یا اس میں علم ہے، ذرا اس کو تفصیل سے آگاہ کر دیں. تو میں نے ان کو جواب بھی دیا تھا کہ اردو گرامر کے اندر اس میں علم کوئی چیز نہیں ہے. علم مصدر ہے، وہ ایک کسی بھی چیز کو جاننا یہ علم کہلاتا ہے. لیکن اردو گرامر میں جو اس میں خاص کی قسمیں ہیں اس میں علم کوئی چیز نہیں ہوتی ہے بلکہ اس میں علم. اب اس میں علم سمجھانے کے لیے عین پر زبر اور لام پر زبر، یعنی عین زبر ع، لام میم زبر لم، علم. تو اب اردو کے اندر اعراب وغیرہ اس طرح سے نہیں لگائے جاتے ہیں، یعنی کہ زبر زیر پیش اس کا اردو کے اندر وجود نہیں ہے. ہاں کبھی ہم سمجھنے کے لیے یا سمجھانے کے لیے لگا دیا کرتے ہیں، اعراب اس کے اندر گنجائش اس کی پیدا ہو سکتی ہے. لیکن میں نے زبر زیر پیش وہاں پر لکھے نہیں تھے، درج نہیں کیے تھے، نہیں لگائے تھے. اس لیے کچھ بعض حضرات کو اس میں شک ہوا کہ اس میں علم ہے یا اس میں علم ہے. بہرحال تو آپ حضرات یہ جان لیں کہ اس میں علم نہیں ہے بلکہ اس میں خاص کی جو 5 قسمیں ہیں ان 5 قسموں کی جو پہلی قسم ہے اس کو اس میں علم کہتے ہیں. اس میں علم کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ اس میں معرفہ یعنی اس میں خاص کی جو تعریف ہے، جو اس میں خاص جسے کہا جاتا ہے یا اس میں معرفہ ہم جسے کہتے ہیں، اس کا جو ڈیفینیشن میں نے بتایا تھا وہی وہی ڈیفینیشن اس میں علم کا بھی ہے کہ وہ اسم جو کسی خاص شخص، کسی خاص جگہ، کسی خاص چیز کو ظاہر کرے وہ اس میں علم کہلاتا ہے. اس کی مثال بھی میں نے کچھ دی تھی کہ مکہ مدینہ 2 مقدس شہر ہیں، تو مکہ اور مدینہ یہ خاص جگہ ہیں، سبھی حضرات جانتے ہیں، یہ پراپر ناؤن ہے، تو اسے اس میں علم ہم کہتے ہیں. آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ لقب کسے کہتے ہیں، لقب کسے کہتے ہیں اور خطاب کسے کہتے ہیں. یہ 2 چیز انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے. لقب جو ہوتا ہے وہ کسی کا وصفی نام ہوتا ہے، یعنی کسی شخص کو کسی صفت کے ذریعے، کسی خاصیت کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے. تو اس کی صفت کی وجہ سے، اس وصف کی وجہ سے جو کہ اس سے جڑا ہوا ہے، جس طرح اس کا نام ہوتا ہے اسی طرح کوئی وصف ہوتا ہے جو اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اور اس وصف سے، اس صفت سے اس کو کوئی نام دے دیا جاتا ہے، اسے ہم لقب کہتے ہیں. تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ لقب اس وصفی نام کو کہتے ہیں جو کسی خاص صفت کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو جائے. کسی کے اندر بہت زیادہ بہادری ہے، اس کو بہادری کا لقب دے دیا جائے، یا کسی کے اندر لیڈرشپ اچھی پائی جا رہی ہے اس کو کوئی نام دے دیا جائے. یعنی کہ کوئی بھی صفت اگر کسی انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور اس صفت کی وجہ سے اس کو کوئی نام دے دیا جائے تو اسے ہم لقب کہتے ہیں. مثال کے طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کا لقب آپ حضرات کو معلوم ہی ہوگا کہ اسماعیل علیہ السلام کا لقب ذبیح اللہ ہے. یعنی اسماعیل علیہ السلام وہ نبی ہیں، وہ شخصیت گزری ہے. اسماعیل علیہ السلام وہ شخص ہیں جنہوں نے کم عمری میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے، اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے پیش کر دیا اور اپنے سر کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دیا. اس لیے ان کو ذبیح اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کا ذبیحہ، وہ شخص جنہوں نے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے اپنا سر پیش کر دیا.
تو ان کو ذبیح اللہ کا لقب دیا گیا. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کا لقب دیا گیا. اسی طرح بہت سارے حضرات گزرے ہیں جنہیں کچھ نہ کچھ لقب دیا گیا. جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہادر تھے، اور اس بہادری کی وجہ سے ان کو اسد اللہ کا لقب دیا گیا، یعنی کہ اللہ کے شیر خدا جن کو ہم کہتے ہیں. تو وہ تمام چیزیں، یعنی یہ وہ وصفی نام جو انسان کو اس کی صفت کی وجہ سے دے دیا جائے، اس کی صفت کی وجہ سے اس کو پہچانا جائے اور جانا جائے، اسے ہم لقب کہتے ہیں. اب خطاب کسے کہتے ہیں؟ پہلی چیز تھی اسم علم، دوسرا لقب، اور تیسری چیز ہے خطاب. خطاب کہتے ہیں کہ کسی بادشاہ کی جانب سے یا حکومت کی جانب سے، گورنمنٹ کی جانب سے کسی کو اعزاز کے طور پر، عزت افزائی کے لیے کوئی نام دے دیا جائے تو اس کو ہم خطاب کہتے ہیں. کسی بادشاہ یا کسی بڑی شخصیت کی جانب سے، حکومت کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے کسی شخص کو اعزازی طور پر کوئی نام دے دیا جائے، اسے خطاب کہتے ہیں. جیسے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو برٹش گورنمنٹ نے اعزاز کے طور پر عزت افزائی کے لیے سر کا خطاب دیا تھا، ان کو سر محمد اقبال کہا جاتا تھا. اسی طرح گاندھی جی کو مہاتما کا خطاب دیا تھا ان کی عزت افزائی کے لیے، جس کی وجہ سے ان کو آج مہاتما گاندھی کے نام سے جانا جاتا ہے. ایک عالم گزرے ہیں مولوی محمد آزاد حسین. تو محمد آزاد حسین کو گورنمنٹ نے شمس العلماء کا خطاب دیا. سب سے بڑے عالم، وہ عالم جن کو سبھی لوگ جانتے ہیں، تو اس کے لیے شمس العلماء کا خطاب دیا، یعنی علماء کے سورج، شمس العلماء کا خطاب دیا گیا ان کو، محمد آزاد حسین صاحب کو. تو کوئی بھی ایسا نام جو حکومت کی جانب سے یا بادشاہ وغیرہ کی جانب سے کسی شخص کو دے دیا جائے تو اسے ہم خطاب کہتے ہیں، جس کے بعد لوگ اس کے نام سے جانتے ہیں. جیسے کہ آج ہم مہاتما گاندھی جانتے ہیں، سر محمد اقبال اس نام سے جانتے ہیں. شمس العلماء کہا جائے تو مولوی محمد آزاد حسین صاحب ہمارے دماغ میں آتے ہیں. تو کوئی بھی ایسا نام جس کو کوئی بادشاہ یا حکومت دے، اسے کہتے ہیں خطاب. تو یہ دو چیزیں تھیں آج کے سبق میں، لقب اور خطاب. پھر انشاءاللہ بقیہ جو دو چیزیں ہیں، تخلص اور عرف، اس کو اگلے سبق میں آپ حضرات کے سامنے پہنچائیں گے. تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.